السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ذرا سوچو، ایک معصوم بچہ جسے اس کو اپنے بھائیوں نے کنویں میں پھینک ڈالا، اور وہی بچہ ایک دن پورے ملک کا وزیر یعنی بادشاہ بن گیا۔ یہ کہانی ہے صبر، ایمان اور اللہ پر یقین کی۔ جی ہاں، آج ہم بات کر رہے ہیں قرآن پاک کی سب سے خوبصورت کہانی کی، حضرت یوسف علیہ السلام کی۔ قرآن میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورہ یوسف میں حضرت یوسف علیہ السلام کی ذکر کی ہے، اور یہ ایک بہت خوبصورت کہانی ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے خود سورہ یوسف کی تعریف کی ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام اللہ کے نبی حضرت یعقوب علیہ السلام کے پیارے بیٹے تھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو 11 بھائی تھے۔ ایک دن حضرت یوسف علیہ السلام نے خواب دیکھا کہ 11 ستارے، سورج اور چاند انہیں سجدہ کر رہے ہیں، اور یعقوب علیہ السلام کو اپنے خواب کی تعبیر کی۔ جب حضرت یعقوب علیہ السلام نے سمجھ گئے کہ اللہ تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کو ایک بڑا مقام دینا چاہتے ہیں، انہوں نے کہا، بیٹا، اپنے خواب اپنے بھائیوں کو نہ بتانا۔ بھائیوں کی حسد۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو 11 بھائی تھے۔ وہ یوسف علیہ السلام سے حسد کرتے تھے، کیونکہ یعقوب علیہ السلام نے ان سے زیادہ محبت کرتے تھے۔ شیطان نے بھائیوں کے دل میں برائی ڈال دی۔ انہوں نے یوسف علیہ السلام کو جنگل لے گئے اور ایک گہری کنویں میں ڈال دیا۔ گھر آ کر ابا جان یعقوب علیہ السلام سے جھوٹ بولا اور خون لگا کرتا دکھا دیا کہ بحریوں نے یوسف کو کھا گئے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام سمجھ گئے اور کہا، فَصَبْرٌ جمیل، یعنی خوبصورت صبر۔ کنویں سے مصر تک کا سفر۔ ایک قافلہ گزرا۔ انہوں نے یوسف علیہ السلام کو کنویں سے نکالا اور مصر میں غلام کے طور پر بیچ دیا۔ مصر کے ایک بڑے افسر یعنی عزیز مصر نے خرید کر کہا، شاید یہ ہمیں فائدہ دے۔ یہاں بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کو حسن علم اور حکمت عطا کی۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی امتحان اور پاک دامن۔ عزیز مصر کی بیوی نے یوسف علیہ السلام کو گناہ کی طرف بلایا، یعنی یوسف علیہ السلام کو دعوت دی۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے عزیز مصر کے بیوی سے کہا، میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں۔ پھر بھی حضرت یوسف علیہ السلام پر جھوٹا الزام لگایا گیا۔ بے گناہ ہونے کے باوجود بھی یوسف علیہ السلام کو جیل بھیج دیا گیا۔ قید خانہ
اور خوابوں کی تعبیر۔ جیل میں بھی حضرت یوسف علیہ السلام نے اللہ کی عبادت اور صبر نہ چھوڑا۔ 2 قیدیوں نے خواب دیکھے اور یوسف علیہ السلام نے ان کی صحیح تعبیر بتائی۔ ایک آزاد ہو گیا، دوسرا سزا پا لیا۔ دونوں باتیں سچ ہو گئیں۔ بادشاہ کا خواب۔ مصر کے بادشاہ نے ایک خواب دیکھا۔ 7 موٹی گائیں 7 دبلی گایوں نے کھا لی، 7 ہری بالیاں اور 7 سوکھی۔ کسی کو سمجھ نہ آیا۔ تب حضرت یوسف علیہ السلام کو یاد کیا گیا۔ یوسف علیہ السلام نے فرمایا، 7 سال خوشحال، پھر 7 سال قحط یعنی بھوک۔ انہوں نے مشورہ دیا کہ اناج ذخیرہ کیا جائے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا کہ جب تک ان کی بے گناہی ثابت نہ ہو وہ جیل سے نہیں نکلیں گے۔ سچ سامنے آیا اور یوسف علیہ السلام کو عزت کے ساتھ آزاد ہوئے۔ مصر کے وزیر۔ بادشاہ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو خزانے کا ذمہ دار بنا دیا۔ ذرا سوچیے، کنویں سے غلامی، غلامی سے قید خانہ اور قید خانے سے بادشاہت۔ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا بہترین پلان تھا۔ بھائیوں سے ملاقات۔ قحط کے دنوں میں یوسف علیہ السلام کے بھائی اناج لینے مصر آئے۔ وہ یوسف علیہ السلام کو پہچان نہ سکے۔ آخر یوسف علیہ السلام نے کہا، میں یوسف ہوں اور یہ میرا بھائی ہے۔ بھائی شرمندہ ہو گئے۔ یوسف علیہ السلام نے فرمایا، آج تم پر کوئی الزام نہیں، اللہ تمہیں معاف کرے۔ والد سے ملاقات۔ یوسف علیہ السلام نے اپنا کرتا بھیجا اور حضرت یعقوب علیہ السلام کی آنکھوں کی روشنی واپس آ گئی۔ پورا خاندان مصر آ گیا اور حضرت یوسف علیہ السلام کا بچپن کا خواب پورا ہوا۔ آج کا سبق۔ صبر کا پھل میٹھا ہوتا ہے۔ اللہ پر بھروسہ کبھی بھی ضائع نہیں جاتا۔ پاک دامن رہنا کامیابی ہے۔ معافی بدلہ سے بہتر ہے۔ بے شک اللہ صبر کرنے والوں کا اجر کو ضائع نہیں کرتا۔ اگر آپ کو آج کی یہ کہانی پسند آئی ہو تو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کریں۔ انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو کے ساتھ۔